اللہ 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 اللہ۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الذین ينفقون اموالهم، وہ جو رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار، رات میں اور دن میں، سرا وعلانیۃ، چھپا کر کے یا ظاہر کر کے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر یہ ہے کہ ان کے رب کے ہاں ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے نہ انہیں کچھ ڈر ہوگا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ کے بارگاہ میں اپنے مال کو خیرات کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اپنے مال کو رات کی تاریکی میں یا دن کے اجالے میں یا ظاہر کر کے یا پوشیدہ کر کے اپنے مال کو رائے خدا میں خرچ کرو۔ میرے حضور کے صحابہ جتنے بھی ہیں، اگر ان کی زندگیاں دیکھی جائیں تو انہوں نے بھی اپنے مال کی قربانی اور اپنے مال کو رائے خدا میں بڑے احسن طریقے سے جو ہے وہ آپ نے قربان کیا۔ تو اللہ و تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں متقی لوگوں کی صفتوں کو جب بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پہ ایمان لائے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے جو ہیں اسی کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو متقی لوگوں کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ رائے خدا میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو رائے خدا میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور کتنے نفع والا یہ سودا ہے۔ جو لوگ رائے خدا میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کا مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا بلکہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور ماہ سیام کا یہ بابرکت اور رحمتوں والا یہ مہینہ ہو، جس مہینے کے اندر کوئی شخص رائے خدا میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اسے 1 روپے کا ثواب نہیں دیا جاتا بلکہ اسے 70 روپے رائے خدا میں خرچ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ کوئی شخص اس کے حضور 1 بار سجدہ ریز ہو، اسے 1 بار سجدہ ریز ہونے کا ثواب نہیں عطا کیا جاتا بلکہ 70 بار سجدہ ریز ہونے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ بابرکت اور یہ بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی برکتوں کا یہ عالم ہے کہ کوئی شخص 1 نفل پڑھتا ہے اسے 1 فرض کا ثواب دیا جاتا ہے، اگر کوئی شخص 1 فرض پڑھے گا اسے 70 فرضوں کا ثواب دیا جائے گا۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں آپ نے قسم کر کے 3 لوگوں کی جو ہے وہ آپ نے ضمانت دی۔ فرمایا میں محمد قسم اٹھاتا ہوں اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دے اس کی عزت میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ پھر فرمایا میں محمد قسم کر کے اٹھاتا ہوں اگر کوئی شخص مانگنے لگ جائے اس کا جو ضرورت ہے وہ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا اگر کوئی شخص رائے خدا میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اور اپنے مال کو یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور مدارس دینیہ کو کھڑا کرنے کے لیے مساجد پر اگر اس مال کو لگاتا ہے تو اس کا مال کم نہیں ہوگا بلکہ اس کے مال کو بڑھا دیا جائے گا۔
اللہ اکبر۔ حضرت ابو درداء یہ ایک صحابی رسول ہیں، تو جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، تو آپ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے فرماتے ہیں حضور میں نے یہ آیت سنی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خیرات کرے، اپنی مال کو قرض دے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے۔ تو حضرت ابو درداء علیہ رحمہ فرمانے لگے کیا واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے۔ تو حضرت ابو درداء علیہ رحمہ آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، ایک سمت چل پڑتے ہیں، اور آگے ایک باغ آتا ہے جس کے اندر 600 درخت کھجوروں کے ہوتے ہیں، اور وہ باغ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی ملک تھا۔ آپ کی رہائش بھی اس باغ کے اندر تھی، آپ کے بیوی بچے باغ کے اندر موجود تھے۔ تو پھر باغ کے نزدیک جس وقت پہنچتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام کو پھر مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضور کیا اللہ نے واقعی ہی ہم سے قرض مانگا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے فرماتے حضور آپ گواہ بن جائیے یہ باغ میں نے اللہ کو قرض دے دیا ہے۔ تو پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ باغ کے اندر داخل نہیں ہوتے، باہر کنارے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور باہر سے ہی اپنی بیوی اور بچوں کو آواز لگاتے یا ام درداء، اے ابو درداء کی ماں باہر آ جاؤ، یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا۔ جس وقت وہ پاک باز عورت باہر آتی ہے، بچوں کو لیتی ہے، سامان کو سمیٹتی ہے، باہر آتی ہے، تو یہ نہیں کہتی ابو درداء یہ تم نے کیا کیا ہے؟ ہماری پوری زندگی کا کل سرمایہ اور پوری زندگی کا کل اثاثہ یہی باغ تھا، پوری زندگی کی جمع پونجی یہی باغ تھا، آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ اس اللہ کے راستے میں دے دیا ہے؟ ایسا کوئی لفظ نہیں کہا آپ کی بیوی اور بچوں نے، کہا بلکہ ابو درداء یہ آپ نے کتنے نفع والا سودا کیا ہے۔ تو جو شخص اس کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اپنے مال کو خیرات کرتا ہے، اس کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس کے مال کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہاں پہ کہ یہاں پر مال خرچ کرنا ہی صرف مراد نہیں ہے، اگر کسی کے پاس علم ہے، علم کا نور موجود ہے، وہ علم کو بانٹ دے، اگر کسی کے پاس روحانیت موجود ہے تو روحانیت کا نور بانٹ دے، تو اگر کسی کے پاس جو بھی صلاحیتیں موجود ہیں اس کو بانٹ دے، یہ اس کی خیرات ہوگی۔ تو درخت تو اپنے پھل کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے حضور کی صحبت میں رہنے والے، آپ ان کا اخلاق دیکھ کر کے دیکھیے، آپ ان کا کردار دیکھ کر کے دیکھیے، کتنے عظیم لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ وقت کے خلیفہ ہیں، آپ کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ایک رجسٹر کو پاتے ہیں، جس وقت اس کو کھولتے ہیں اس کے اندر یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور لاچاروں کے نام لکھے ہوتے ہیں، آگے ان کے معاونین کے نام بھی لکھے ہوتے ہیں، ایک بیوہ کا نام لکھا ہوا ہے، آگے جگہ خالی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے دل نے یہ چاہا یہاں میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں، اس بیوہ خاتون بہن کی خدمت کے لیے میں مامور ہو جاتا ہوں۔ ایسا ہی کرتے ہیں، وہاں اپنا نام لکھ دیتے ہیں اور اگلے دن اس بیوہ خاتون بہن کے دروازے پہ جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، وہ بیوہ خاتون بہن دروازے پہ آتی ہے، اس سے مخاطب ہوتے ہیں، اس سے کہتے ہیں میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے آیا ہوں، کوئی گھر کا کام ہے تو بتا۔ آگے سے وہ بیوہ خاتون بہن کہنے لگی، ایک شخص آتا ہے گھر کے سارے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں واپس چلا جاتا ہوں، اگلے دن تھوڑا اور جلدی آ جاتا ہوں اور گھر کے ایسے زاویے پہ آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ آنے والا مجھے آسانی سے نظر آ جاتا۔ ایک شخص آتا ہے، سر پہ چادر اوڑھی ہے،
اور اس بیوہ خاتون بہن کے دروازے کے پاس جاتا ہے تو دروازے کو دستک دیتا ہے، تو میں نے آواز لگائی رک جاؤ تم کون ہو؟ آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں پاس جاتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں۔ حیرت ہوئی، پوچھا حضور آپ کے جوتے ہے ہی نہیں یا آپ نے ارادتاً نہیں پہنے؟ فرمایا جوتے میں نے ارادتاً نہیں پہنے۔ یہاں دو پہلو ہیں صاحب، ایک پہلو خدمت کا جذبہ دیکھیے، ایسے وقت پہ آتے ہیں کہ اللہ کے سوا انہیں کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہوتا، اور خدمت کرنے کا جذبہ دیکھیے، جس وقت خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں پاؤں میں جوتے بھی نہیں۔ کسی نے پوچھا حضور آپ کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں، آپ نے کیوں نہیں پہنے؟ آگے سے جواب دیا جوتے میں اس لیے نہیں پہن کے آیا کہیں میری قدموں کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ وہ کتنے بڑے لوگ تھے یار، ان کا اخلاق ان کا کردار دیکھو، خدمت کرتے ہیں، ایسے وقت پہ آتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اور خدمت کر کے جاتے ہیں اور پاؤں میں جوتے بھی نہیں، کہتے ہیں کہ کسی کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ آج ہم بھی خدمت کے جذبے رکھتے ہیں، لیکن کیسے خدمت کے جذبے رکھتے ہیں کہ آج ہم نے اگر ایک آٹے کا تھیلا کسی کو دیا تو 10 لوگوں کو بتا کر کے اور نمائش لگا کر کے اس کو فراہم کرتے ہیں، اور اگر آج ہم کسی کو ایک 500 روپے کا نوٹ دیتے ہیں، 1000 بار اس کو گنواتے ہیں اور لائن میں لگا کر کے اور لوگوں کا تماشا ایسے لگاتے ہیں کہ 10 فوٹوگرافر کھڑے ہوتے ہیں، اگلے دن اخبارات کے اندر اس کو شائع کیا جاتا ہے۔ وہ کتنے بڑے لوگ تھے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ختم ہوتا ہے، یہ ڈیوٹی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود سنبھال لیتے ہیں۔ 23 لاکھ مربع میل کا حاکم یہ پھر خود ڈیوٹی جو ہے وہ سنبھال لیتا ہے۔ یہ تو میرے حضور کی صحبت میں رہنے والے صحابہ اکرام کا اخلاق تھا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار اور آپ کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا؟ کسی نے کیا خوب لکھا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟